بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد تقریباً 3 ماہ کے بعد لاہور تاجر برادری پھر سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ ہلچل ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک طوفان برپا ہے، جوڑ توڑ کا طوفان جاری ہے، نئے اتحاد بننے، ناشتوں سے ڈنر تک کے خوابوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت بڑا انتخاب، بہت بڑی نمائش امیدواروں کی اور ووٹر آنکھوں کا تارا۔ 2 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کے تاجر آج کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے مسائل کہاں پہ ہیں؟ اتنے گروپس، 12-13 گروپس بڑے آگے مارکیٹ کے اندر، وہ ووٹ کے لیے تو میدان میں آتے ہیں، لیکن جب تاجر کے مسائل دیکھتے ہیں تو تاجر بکھرا پڑا ہے، تاجر ٹوٹا پڑا ہے، تاجر وہیں کھڑا ہے جہاں سے وہ آج سے کوئی 20 یا 30 سال پہلے کھڑا تھا، آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے۔ ایک ادارے کے اوپر بھرپور عدم اعتماد، پیرا فورس کی جو بدماشی ہیں، جو معاملات ہیں، جو رشوت کے ہیں، کرپشن کے ہیں، تاجر تنگ ہے۔ جس مقاصد کی بنائی گئی تھی، کیا وہ پورے ہوئے اور کیوں نہیں پورے ہو پائے؟ تاجروں کا کتنا قصور ہے؟ تاجر کتنے اس میں شامل ہیں کہ وہ پیرا فورس کے ساتھ، کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ گروپس پیرا فورس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ گروپ پیرا فورس کے ساتھ نہیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آج مارکیٹس کے اندر ایک نہیں 10-10 5-5 6-6 یونینز ہیں، کیا اس سے مارکیٹ کا ماحول خراب نہیں ہوتا؟ سیاسی ماحول تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب کام کے بارے میں بات کی جاتی ہے، سیکیورٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تاجروں کے مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ یونین صرف الیکشن یا سلیکشن کرتی ہیں اور ان کا کام اس سے آگے نہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں معروف ٹریڈر عابد میر، نائب صدر مال روڈ ایسوسیشن اور نائب صدر پروگریسو گروپ لاہور چیمبر۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ عابد صاحب، میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ میر گھرانے کی جو ٹریڈ باڈی کی خدمات ہیں، اگر میں آپ کے والد صاحب سے چلتا ہوں اور نئی میر تک آتا ہوں، درمیان میں آپ آئیں، تو یہ مجھے ساری ذرا بتائیے گا کہ مختصر کہ کب آغاز ہوا اور کب آپ نے تاجروں کے آواز بلند کرنا شروع کی والد صاحب کی طرف سے؟ جی بالکل، ہمارے والد صاحب نے جب اپنا کاروبار کا آغاز کیا 70s میں، تو 80s میں وہ جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر ان کا آفس تھا، اور 80s میں ہی انہوں نے مال روڈ پہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ تاجر خدمت کا آغاز کیا۔ اور اس وقت اس کے بعد تاجر یونینز جو مال روڈ پہ بنتی رہیں، اور اس کے بعد ایک بہت زبردست الیکشن جو ہے وہ ہوا اس وقت، اس دور میں، اور اس وقت غالباً نواز شریف صاحب سی ایم پنجاب ہوا کرتے تھے جس وقت یہ الیکشن ہوا۔ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، تو اس وقت ہمارے وہاں پہ ایچ کریم بخش ایک بہت بڑے سٹور ہے وہاں پر، جو اس وقت پورے لاہور میں، اب تو بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں نا چیزیں، سٹورز وغیرہ بن گئے ہیں، سارے لوگ میدان میں ہیں، تو وہاں کے ایک کرتا دھرتا مانے جاتے تھے۔ تو جب الیکشن ہوا تو ٹریڈ کا، تو والد صاحب نے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شکست دی، تو آپ یقین کریں کہ وہ والد صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے، اور وہ پھر خود ہمارے آفس تشریف لائے۔ مال روڈ نکی مارکیٹ کے اندر ہمارا آفس تھا۔ انہوں نے کہا یار میں وہ میر سلیم صاحب کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ بندہ کون ہے جس نے مجھے ہرا دیا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب آغاز کب ہوا؟ تھوڑا بہت یاد ہے؟ یہ آغاز میرا خیال ہے یہ کہ 92 93 90s کا دور ہے، 90s کا آغاز 90s ہم آغاز کہہ تھا، سکتے ہیں۔ جب عملی انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ پہلے تو بزنس تو دیر سے کر رہے تھے یہاں پہ، تو اس وقت بڑا اچھا ایک گروپ تھا کہ جو سارا انہوں نے مل ملا کے اور بڑی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو مال روڈ کی باڈی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، چیئرمین، اس وقت اس کو ظاہر ہے اس وقت مال روڈ ہی حکومتی ایک سڑک مانی جاتی تھی، اور سارے لوگ، جو مال روڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ لاہور کے پریزیڈنٹوں پہ بھاری ہوتا تھا، چیمبر تک اس کی آواز جاتی تھی، تو سارے ایشوز جو ہیں وہ اسی کے ذریعے حل ہوا کرتے تھے۔ تو والد صاحب نے بڑی خدمت کی تاجروں کی، اور میں اس میں ایک یہ بات یہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ خلیق رحمت کرے، کبھی انہوں نے کسی کے ذاتی جو ہے وہ چیز میں حصہ ہی نہیں لیا، کسی کی دکان چھڑوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بندہ خود ہی پکڑوا دو، خود ہی چھڑوا دو، اس طرح کی کوئی پالیٹکس انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے بالکل سیدھی سادھی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں تاجروں کی خدمت کی۔ اچھا نہیں صاحب، ابھی صاحب یہ بتائیے کہ لاہور کی سیاست میں کتنے بڑے گروپس ہیں؟ جی لاہور کی سیاست میں گروپس تو جو ہیں وہ، اگر آپ ٹریڈ پالیٹکس کو جی میں دیکھیں، اسی کی بات میں کر اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل کریں۔ ٹریڈ پالیٹکس اور چیمبر پالیٹکس یہ دونوں ڈفرینٹ اس وقت چیزیں ہیں۔ ٹریڈ پالیٹکس کے اندر
بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چیمبر کے ممبر نہیں ہیں. اور ہماری مثال کے طور پہ ہماری جو مال روڈ ٹریڈ ایسوسیشن ہے اس میں ہمارے 1000 ممبر ہوں گے یا 1200 ہوں گے یا اگر 4000 ہوں گے, تو اس میں سے صرف 4-5% ہی لاہور چیمبر آف کامرس کے ممبر ہے. کوئی ادھر کو 100 150 125 سے زیادہ ووٹ نہیں ہے چیمبر کا, لیکن لوگ 1000 ہیں, دکانیں 1000 ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ٹریڈر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیمبر کا ممبر بھی ہو. ویسے ہم نے اس بات کی بڑی کوشش اب کر رہے ہیں, خصوصاً ہم پروگریسو گروپ کے, ہم بہت سارے تاجروں کو اس نیٹ میں لے کے ہیں کہ آپ چیمبر کے ممبر ضرور بنیں. اور اس کی ہم انشاءاللہ جو میرے آگے آنے والی چیزیں ہیں اس میں میں نا ظاہر ہے میری آگے سے ٹریڈ کی بھی ایک ڈیوٹی ہے, تو ٹریڈ کے حوالے سے میں یہ ضرور کروں گا نیکسٹ. اب آپ گروپ پہ جو آ جائیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ نئی میر گروپ سب سے بڑا گروپ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں, یہ تو پورے پاکستان کو یہ پورے پاکستان کو کور کرتا ہے. اور آپ نے جو 21-22 کی حکومتوں میں ہڑتال دیکھی اور وہ دنیا نے نشر کی, بی بی سی نے نشر کی کہ یار نعیم میر نے اتنی پورے پاکستان کی بنیاد پہ ہڑتال کروا دی. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک گروپ ہے. دوسرا حاجی مقصود بٹ صاحب فات پا چکے ہیں, اچھے بہت بڑے رہنما تھے تاجر, ان کے ایک بیٹے ہیں, ان کا گروپ ہے. خالد پرویز صاحب ہیں, ان کا گروپ ہے. اشرف بھٹی صاحب ہیں کنارکلی کے. یہ 3-4 مین گروپس ہیں لاہور کے اندر کہ جو ٹریڈ کو کی نمائندگی کرتے ہیں. میر صاحب لاہور بہت بڑھتا جا رہا ہے, 2 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہو گئی ہے. تاجر بھی بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. بیسک لاہوری تاجر کے مسائل ہیں کیا جو پچھلے 3 اگر میں 3 اشروں کی بات کرتا ہوں لاسٹ تو حل نہیں ہو پائے؟ مسائل ہیں کیا؟ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیں ٹریڈرز کو ہم سیریس نہیں لے رہے. جس وقت پہلے گورنمنٹس تھیں, ظاہر ہے میں یہاں پر بار بار اس لیے تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں کیونکہ گورنمنٹس پنجاب میں تو ہمیشہ سے ایک آدھی دفعہ سے مسلم لیگ نون کی رہی ہیں. پہلے انہوں نے ٹریڈرز کو ابلائج بھی کیا, ٹریڈرز کے ساتھ بات چیت بھی کیا کرتے تھے, ٹریڈرز کے مسائل کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سنا بھی کرتے تھے. یہ گزشتہ 10-15 سال کی حکومتوں میں آپ یقین کریں کہ ٹریڈر کے مسائل کسی نے نہیں سنے. کسی حکومت نے ٹریڈر کے یہ گزشتہ 20 سے لے کے آج تک 2026 آ گیا ہے, اور اس سے پہلے بھی اگر جو حکومت رہی ہے تو ٹریڈرز کے مسائل کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن میر صاحب کہہ رہے کہ نون لیگ تو تاجروں کی حکومت ہے. نہیں, لیکن وہ حکومت ہے نہیں ہے یہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے تاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے تاجروں کے مسائل میں اضافہ کیا ہے. آپ دیکھیں پیرا فورس بنائی گئی, لوگوں نے اس پر شدید احتجاج کیا. اس میں سے اس پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو 4 یا 5 جو مین بنیادی گروپ رول ادا کر رہے ہیں, کیا لاہور کے تاجر ان سے مطمئن ان کی کارکردگی سے؟ آپ نے جو 5 گروپس بتائے ہیں. دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا یہ سیاست چمکا رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا یہ گزارش کرتا ہوں. دیکھیں وہ تو سیاست بھی چمکا رہے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک ہر ٹریڈر ونگ اپنے ٹریڈ کے لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہے, اس کی یہ خواہش ہے کیونکہ یہ ٹریڈرز کو بھی ایک جو ہے یہ ایک برادری ہیں. یہ آپس میں ان کے جو مسائل ہیں وہ ہیں تو ایک جیسے. مطلب اگر حکومتی زیادتیاں ہیں یا آپ کو کوئی 40 محکمے پڑھتے ہیں, اس ملک کے تاجر آپ دیکھیں نا, آپ بجلی کی مثال لے لیں. یعنی تاجر نے جب دکان کھولنی ہے اس کو بجلی کا بل جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے, اور وہ بجلی اتنی مہنگی ہے. پھر اس کے بعد اس کو گو نہ گو ٹیکسز ہیں, کوئی نہ کوئی آ گیا ہے, کوئی نجائز تجاوزات کے چکر میں آ گیا ہے, کوئی کسی چکر میں آ گیا ہے, اس کو ان سارے لوگوں کو بھی بھگتنا ہے. اور پھر اس میں سے شام کو پیسے بچا کر اپنا رزق روٹی بھی لے کے جانی ہے, اور اپنے رزق کو لے کے اس نے اپنے بال بچوں کو بھی پالنا ہے. اور پھر اس میں سے آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے GST بھی دینا ہے, آپ نے
انکم ٹیکس بھی دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تاجر جو ہے، آپ لوگ کہتے ہیں جی تاجر ٹیکس نہیں دیتے، یہ اپنی کمائی کا زیادہ حصہ وہ ان اداروں کو دے کے گھر جاتے ہیں. یعنی میں صرف تاجر ہی نہیں، آپ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے قسمت کو اگر بدلنا ہے یا اس ملک کو آپ نے صحیح جگہ پر لے کے جانا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ اس ملک کی قسمت کو نہیں بدل سکتا. اس ملک کی قسمت کو تاجر بدل سکتا ہے، اور وہ بدلے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے جی کہ ناجائز تجاوزات ہر حکومت آتی ہے اکھاڑ دیتی ہے، بڑے دعوے ہوتے ہیں، ایک میلہ لگتا ہے 1 مہینے کے لیے، زیادہ 1.5 مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر مافیا آ جاتا ہے، مافیا پھر اسی طرح اس کو بحال کرا جاتا ہے. اصل پرابلم ہے کیا؟ کیوں نہیں ناجائز اصل پرابلم یہ ہے اور کہ تاجروں کا دیکھیں، اپنا کتنا ہاتھ ہے اس میں؟ جی اصل پرابلم یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم تجاوزات ناجائز کرتے ہیں. ہمارے تاجر بھائی جو ہیں اس بات کو مانیں کہ وہ بعض جگہوں پر ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے انتظامیہ کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ، آپ دیکھیں کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک سسٹم دیا ہوا ہے، راستہ دے دیا، راستہ دیا ہوا ہے. آپ کرپشن کا. کارپوریشن ان سے پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھٹے لگاتے ہیں. اور بلکہ اب تو خیر بہت سارے یونینز نے بین کر دیے ہیں پھٹے لگانے، اور بہت ساری صفائی اور ستھرائی ہوئی ہے. تجاوزات کی آپ نے بات کی، تو میں تجاوزات کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت اس پر کوئی رد عمل کا اظہار عملی طور پہ کرے تو میں، اور حقیقتاً ایمانداری اور دیانتداری سے کرے، اور تمام لوگوں کو اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے، اپنی حدود و قیود میں ہمیں رہنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پبلک کے لیے فیسیلیٹیشن ہوگی. اور تجاوزات کو اگر ایمانداری اور دیانتداری سے حکومت اگر ہٹا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتری کی طرف بھی ایک قدم جا رہا ہے. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ناقص پالیسیز ہیں اور تاجروں کے اعتماد میں نہیں لیتی، فیصلے کر دیتی ہے؟ اگر یہی چیزیں ناجائز تجاوزات ہوں یا پارکنگ کا مسئلہ ہو، تاجروں کے اعتماد میں لے تو اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی، اس میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں اس میں آئیں گی. وہ نہیں لیتے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ مہنگائی، کہ آپ نے تاجروں کے اوپر اپنے پرائس مجسٹریٹس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ تاجروں کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان پرچون فروشوں کو، ان بیچارے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو جا کے تنگ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ 10 روپے کی چیز لی تھی، ہم نے اس کا 11 روپے ریٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو 11 میں کیوں نہیں بیچا؟ ٹھیک. اور آپ ان بیچاروں کے چلان کرتے ہیں، اور انہیں پھر وہ تھانہ میں اور ادھر ادھر وہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے. کبھی کوئی یونین جا رہی، کبھی کوئی یونین جا رہی، کبھی کوئی یونین جا رہی. اس کا بھی کوئی درست میکانزم قائم نہیں ہے. لاہور میں جب ریٹس نکلتے ہیں منڈیوں کے، فروٹ کے، پھل کے، سبزیوں کے، یہ سارے ریٹس نکلتے ہیں، وہ ڈی سی صاحب کے حکم سے ایک نوٹیفیکیشن بنتا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن پہ وہ سائن کرتے ہیں، اور وہ جناب ریٹ خود ہی بنا لیتے خود ہی. اچھا اس کا آپ کے اعتماد میں نہیں لیتے؟ نہیں، اس کا میکانزم کیا تھا؟ اصولی طور پہ اس کا میکانزم میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک پورا آرڈیننس تھا، پورا ایکٹ بنا تھا، اور اس ایکٹ پہ عمل درآمد ہونا تھا. کچھ دفعہ ہوتا رہا، اور کچھ انہوں نے اس کو اس طرح سے تبدیل کر دیا. یہ ایکٹ یہ تھا کہ آپ تاجروں کو بلائیں گے، ایک آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹی ہوگی جس کو متعلقہ ضلع کا ڈی سی ہیڈ کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مختلف جو ہمارے تاجر یونینز کے لوگ ہیں ان کو آپ بٹھائیں گے. اس کی منتھلی یا آفٹر 3 months اس کی ایک میٹنگ ہوگی، اس میں چیزیں ڈسیزن آئیں گی، بنیادی چیزیں، سبزیاں، پھل، جی، گوشت، روٹی، جو ضروریات زندگی کی ضروریات، دودھ، دہی، یہ اور دالیں، دالیں. یہ بنیادی اس میں، اور اس ایکٹ میں موجود ہیں یہ چیزیں، آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، ایکٹ ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. اور یہ آپ تاجروں کی مشاورت کے ساتھ ڈی سی صاحب جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ اوپن کیا کریں گے. اس کو آپ آفٹر 3 months کر لیں، یا ہر مہینے آپ اس کو کر سکتے ہیں.
یہ کام بھی اب نہیں ہو رہا. اچھا، یہ حکومت نے خود ہی شروع کیا اور خود ہی ختم کر دیا. خود ہی شروع کیا، خود ہی ختم کر دیا ہوا ہے. اور بالکل بھی کوئی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا نا کہ اس وقت لاہور شہر جو ہے وہ کسی ایم این اے، ایم پی اے اور کسی سیاسی آدمی یا کسی تاجر کے اختیار بس پہ نہیں ہے. یہ سارا لاہور بیوروکریسی کے بس پہ چھوڑا ہوا ہے. وہی سیاہ کرتے ہیں، وہی سفید کرتے ہیں، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کی کوئی سنوائی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس تمام تباہی کا ذمہ دار بیوروکریسی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا. پاکستان کے 76-80 سالوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے. آپ اتنے معروف اور اتنے سمجھدار صحافی ہیں، اتنے پرانے، ماشاءاللہ آپ کا اتنا تجربہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا. تو بات اس بیوروکریسی کر چکی ہے. مطلب کون پالیسیز بناتا ہے؟ وہی انگریز کا نظام جو اس ملک کے اندر ڈی سی سسٹم، ڈی سی کلچر اور یہ جو سارا کلچر آیا تھا، اور اس کو آپ ایک مخصوص کتابیں پڑھ کے، اور اب تو آپ دیکھیں کہ اب تو میں اب اس پر کیا بات کروں کہ اب یہ کیسے امتحانات ہو رہے ہیں اور کیسے لوگ دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کو ایک دن اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا سمجھتے کہ یہ پنجاب حکومت کی جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تاجر مطمئن ہے پنجاب حکومت کی دوستی سے؟ شریف نے بڑے اچھے کام کیے، تاجروں نے بڑے نعرے بھی لگائے کہ جناب مریم نے کمال کر دیا. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر جو ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. یہ آپ بالکل نوٹ فرما لیں، تاجر کی کوئی جماعت نہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے. تاجر نیوٹرل ہونا چاہیے، پہلی بات. بہرحال اس میں ہمارے گروپس میں وابستگیاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے لاہور میں لوگوں کی وابستگیاں، جو میری رائے ہے یہ ہے کہ وہ زیادہ تر تاجروں کی نون لیگ سے وابستگیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک ماننے والی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، تاجر محبت کرتے ہیں. پہلے بھی تاجر نواز شریف صاحب سے محبت کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں. آج بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی والے سے. لیکن وہ بالکل اندروں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اندروں اندر کڑ گئے نے، وہ اندر سے بالکل تاجر جو ہے نا اس وقت بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہے. اور وہ بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ یار ایسی پالیسیز کو آپ بنائیں کہ جس میں تاجروں کی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، تاجروں کے مسائل ہیں، ہم کس کو سنائیں؟ کوئی ایسا فوکل پرسن پنجاب حکومت نے منتخب کیا ہے کہ جس کو ہم جا کر اپنی بات بتا سکیں کہ جناب ہمارے مسائل بھی سن لیں، ہم اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہم اس ملک کے اندر اتنے ٹیکس دیتے ہیں، چیزیں، نظام، سسٹم جو ہے، الٹیمیٹلی سسٹم کو تو ہم چلا رہے ہیں، بیوروکریسی کہاں چلا رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم چلا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں. آپ بجلی کے بل پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ سوئی گیس پہ ٹیکس کے بل پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ بینک میں سے پیسے نکالنے اور اس کو ٹرانزیکشن پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کھانا کھانے جائیں آپ کو جی ایس ٹی، آپ وہاں ہوٹل میں ٹیکس دیتے ہیں. مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے، جس پر ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ شاید سانس کے. اچھا سر، 30-35 ادارے ایسے ہیں جس میں واسطہ ہے، واپڈا ہے یا ایف بی آر ہے، دوسرے ادارے ہیں. یہ سر درد بن چکے ہیں ایک تاجر کے لیے. شروع میں سنا تھا کہ ون ونڈو پالیسی ہوگی، وہ بھی نہیں بنی. آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، آپ کے یونٹ بند، چھوٹے بھی یونٹ بند ہو گئے، کاروبار آپ کے بند ہو گئے. کیا ہونا چاہیے کہ تاجروں کو، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ تاجر ڈائریکٹ حکومت کے کس پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں اور اس کی جان چھوڑ جائے ان سارے سسٹم سے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ جیسے گورنمنٹ کو اپنا ایک فوکل پرسن تاجر رہنما جو باقاعدہ تاجر ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی تاجر ہونا چاہیے، تاجر ہو، بیوروکریسی میں سے نہ ہو، سیاست دانوں میں سے نہ ہو. وہ ایک جو ہے وہ اپنا، بے شک وہ اپنا کوئی اپنا لائک مائنڈڈ کوئی بندہ سلیکٹ کریں اور اسے ایک کسی جگہ پر بٹھائیں، ایک جو عزت دارانہ جگہ پر بٹھائیں، اور ایک میسج تھرو کیا جائے کہ یار یہ بندہ جو ہوگا یہ تاجروں کے مسائل کو لاہور شہر میں جو ہے وہ سنے گا اور ان کو حل کرنا، جائز مسائل کو، جائز مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، اب تاجروں کے اوپر میں تھوڑا سا ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی. آپ دیکھتے ہیں کہ
وکلا میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بڑا زبردست مینج الیکشن ہوتا ہے. گورنمنٹ نے ایک سوسائٹیوں کے لیے کوآپریٹیو محکمہ بنایا ہوا ہے کہ جو آفٹر 3 ایئرز یا آفٹر 2 ایئرز کا ایک ان کا سسٹم ہے، وہ سارا کرتے ہیں، ووٹر لسٹ مرتب کرتے ہیں، اور اس میں کسی دھاندلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ ایک سسٹم کے تحت الیکشن ہوتا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے آج کہ آپ بھی، یعنی تاجر یتیم چھوڑا ہوا ہے تاجر کو نا، آپ ایک سسٹم ڈیولپ کریں. جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اور یہ بھی سوال آپ کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ بھی اس بیوروکریسی کا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ جی آپ 4 گروپ ہیں. میں پہلے اپنی وہ بات پوری جی کروں. بالکل کریں. آپ کوآپریٹیو طرز کا ایک محکمہ، کسی محکمے کی ڈیوٹی لگائیں، وہ ہر ضلع میں انڈر دی سپرویژن آف ڈی سی ہر ضلع میں تاجروں کی الیکشن کرائے. ٹھیک. کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ ایک اتھینٹسٹی ہوگی کہ جناب اسد صاحب جیتے ہیں، شفافیت کے عابد ساتھ. میر صاحب ہاں. جیت گئے ہیں. ایک گروپ جیت جائے وہ رول کرے، دوسرا اپوزیشن کرے. اچھا اس میں اب ووٹر کیسے بنے؟ آپ کا وہ مسئلہ جو ایف بی آر سے حل نہیں ہو رہا، وہ میں آج حل کر دیتا ہوں. اصولی طور پہ یہ حل کرنا نہیں چاہتے. اچھا کیا ہے جی این ٹی این نہیں بندے جی؟ اچھا جی نہیں بندے این ٹی این جی. آپ جو محکمہ بنائیں، وہ محکمہ کہے کہ جناب یہ 1000 دکان ہے مال روڈ پہ، 1000 دکاندار کا این ٹی این ہوگا تو وہ ایلیجیبل ہوگا ووٹ ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بدماشی کرتے ہیں، ٹھیلوں پہ جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، انہوں نے مذاق کیا کہ 40 ہزار کی پرچی بیچارے ریڈی والے کو پکڑا کے جا رہے ہیں، تو این ٹی این للا ہے. دس از ناٹ فیئر. پھر نہیں. دیکھیں غلط پالیسی. بات یہ ہے کہ آپ کو این ٹی این چاہیے، آپ تاجروں کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے این ٹی این بھی حل ہو گیا، ریونیو بھی جنریٹ ہو گیا. 1000 کے 1000 بندے نے این ٹی این لے لیا، کیونکہ اس کو پتا یار میں نے ووٹ ڈالنا ہے، میں مارکیٹ میں پھر ووٹ نہیں کاسٹ کر سکوں. میری سی تجویز آپ کی. ٹھیک ہے. بہت اچھی. تو میں نے ہر 3 سال بعد یا 2 سال بعد الیکشن ہونا ہے، میں نے ووٹ ڈالنا ہے. اگر میرا این ٹی این نہیں ہوگا میں ووٹ نہیں ڈال سکوں گا مارکیٹ میں. آپ کوآپریٹیو طرز کا اس کو کریں. اچھا آپ کریں گے، ایک شفاف الیکشن ہوگا، بہترین قیادت ابھر کے آپ کے پاس پورے سامنے آ لاہور جائے گی. ٹھیک لاہور ہے. میں سامنے آ جائے گی. گروپس ختم ہو گئے. اچھا اب گروپس پہ آ جائیں. آپ بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ ایک شریف تاجر ہے بیچارہ، اس کو آگے تنگ کیا، اس کا سامان اٹھا کے لے گئے. ایک گروپ گیا، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، میں جی ڈی سی صاحب میں صدر ہوں. اچھا آپ صدر ہیں؟ وہ بھی تو ایک نام، وہ ایک نام ہے نا، وہ بھی تو آپ کی مارکیٹ کے صدر ہیں. اچھا اس کو اس نے پہلے ہی پرتول ڈال دیا. یہ ان کا ایکٹ دیکھیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ کوئی یہ گروپ دبا جاتے ہیں، یہ دبانے کی کوشش یہ کرتے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. میں آپ کو پھر یہی بتانا چاہ رہا ہوں، انگریز کا یہ کالا قانون جو ہے یہ آج تک وہی چل رہا ہے. اچھا وہ دوسرا آیا، بڑی گرمی سردی میں 40 بندے بیچارے کے ساتھ ہے، پسینوں پسین تاجر رہنما آیا. جناب میں ذرا فری سٹائل میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تاجروں کو، میں تاجروں کی ایک نمائندگی بھی کر رہا ہوں. تو دیٹس وائی کہ میں یہ سارے کر رہا ہوں. وہ بیچارہ افا تفا آیا، اندر آ کے جناب اے سی کے پاس بیٹھا. اسی نے جناب اس طرح سگریٹ لگایا. اس نے کہا ہا 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 ہا. وہ آپ ادھر سے؟ اچھا وہ دوسرا گروپ، ہاں وہ بھی ادھر ہے نا، ہاں وہ بھی آئے تھے، ہاں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ تو پھٹے لگواتے ہیں. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سسٹم بہتر ہو، وہ نہیں چاہتے. اور ایک نظام ہو، شفافیت ہو، اور ایک بندہ ہو اور وہ ساری بات کو کرے. مثل پارکنگ کا مسئلہ کوئی حل ہوئے؟ پارکنگ کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. پارکنگ کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو تو سکتا، 2-3 بار بند رہے ہیں، شالمی کی طرف بن رہے ہیں وہ سیٹ پہ. پارکنگ کا مسئلہ سر یہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں تجاوزات کا مسئلہ حل انہوں نے کیا، انہوں نے ہک اینڈ کرک فورسلی کام کیا. اور کسی حد تک میں نے آپ کو پھر کہا کہ تجاوزات کی بات پر میں حکومت کے
ایک قسم کے رویے کے ساتھ ہوں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ابھی آپ اچھرے میں چلے جائیں، کتنا زبردست آپ یقین کریں کہ وہاں پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا یار. خواتین مرد آپس میں بہت ٹکرا رہے برا ہوتے حال، تھے. بہت برا حال تھا. اور میں اس دن گیا ہوں، میں نے دیکھا باہر، میں نے کہا یار ویری گڈ. بہت اچھا بنا. جو کام حکومت نے اچھے کیے ہیں ہمیں ان کو تہہ دل سے اپریسیشن دینی ہوگی. تجاوزات پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پارکنگ پہ آ جائیں. پارکنگ کے اندر اب ایک تو ہمارے نیلے گنبد میں انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے، وہ بھی ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس کو سارا کر کے ڈیمالش کیا، پھر اس کو بنا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے دکانداروں کو اچھے پیسے دیے ہیں. جو بھی دکانداروں کی باتیں تھیں انہوں نے مانی ہیں، ان کو پیسے دیے، اور پھر ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ بیسمنٹ میں آپ کو دکانیں بھی دیں گے. تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ کیا ہے. اس طرح سے پارکنگ پلازاز کی جو ہے نا وہ گنجائش ہے، وہ اگر بن جائیں صحیح طریقے سے ہر تو شہر اور خوبصورت ہو جائے گا. شہر خوبصورت بھی ہو جائے گا، پارکنگ بھی ہو جائے گی. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارکنگ کے مسائل ٹاؤن خود پیدا کرتا ہے. یہ ٹاؤن کے پیدا کردہ مسائل ہیں. پارکنگ ڈیٹ جو ہمارا ٹاؤن جو پہلے ٹی ایم او ہوا کرتے تھے اور آج کل یہ کسی اور نام سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے خود پیدا کردہ ہیں. یہ خود موٹر سائیکلیں لگواتے ہیں، شام کو پیسے لے کے جاتے ہیں وہاں سے. یہ سے دیہڑیاں لگتی ہیں. ہاں اچھا میرے صاحب یہ بتائیے کہ پیرا فورس آئی تھی اس مقاصد کے لیے کہ وہ تاجروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرے گی، لیکن کرپشن بہت ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے بڑے بڑھ گئے ہیں، کیسز بہت ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو اوپر دوسرے ادارہ بنانا کہ حکومت کی غلطی نہیں ہے. کارپوریشن آگے یہ کام کر رہا تھا. میں تو یہی سمجھتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے پہ ادارہ، بعض دفعہ ادارہ اچھی کارکردگی بھی دکھا دیتا ہے. اگر آپ ادارہ بناتے ہیں نیک نیتی سے تو بعض دفعہ اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں بعد میں جب سامنے آتے ہیں اور چیزیں سمجھ آتی ہیں تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ اچھا کام کر رہا تھا اور اس کو کرنا چاہیے تھا. بعض ادارے جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ سیاسی طور پر ابلائج کرنے کے لیے اپنے کارکنان کو یا ایسے لوگوں کو کہ جو یا اسپیشلی نوجوانوں کو کہ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، انہوں نے بی اے کیا ہے، ایم اے کیا اور وہ بیچارے ڈگریاں لے پھر رہے ہیں. بعض دفعہ ادارے ان کو ابلائج کرنے کے لیے بھی بنتے ہیں. بعض دفعہ ماضی میں اگر آپ یہ دیکھیں تو کورٹوں نے ثابت کیا کہ بعض دفعہ ادارے کرپشن کے لیے بھی بنتے ہیں. تو یہ ادارے اب بنانے والے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس دفعہ وہ کس نیت سے ادارے بنا رہا ہے. ایک تو یہ بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. سیکنڈلی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرا دیکھیں ڈسپلن تو چاہے میں خراب کروں، چاہے آپ خراب کریں، چاہے ملک کا حکمران خراب کرے، تو ڈسپلن تو جو خراب کرے گا تو اس کے خلاف تو آواز بنے گی. ٹھیک ہے. بعض جگہ پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پولیس بڑا کرپٹ ادارہ ہے. جی میں یہ نہیں سمجھتا. پاکستان میں پولیس تو بیچارہ کوئی کرپٹ ادارہ ہے ہی نہیں. یقین کریں پولیس تو بہت اچھے لوگ ہیں پولیس والے، میں آپ کو بتاؤں ایز کمپیئر ٹو یہ جتنے یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جتنے دوسری فورسز ہیں. یقین کریں آپ، مطلب ہے کہ آپ وابڈا کا میٹر نہیں لگوا سکتے. آپ مجھے وابڈا کا 3 فیس میٹر 1 لاکھ رشوت دیے بغیر لگوا کے دکھا دیں. آپ صافی ہیں نا، آپ مجھے لکھا دیں. نہیں ہو سکتا جی. دکھا دیں. آپ 3 فیس میٹر بغیر پیسے دیے لگا کے مجھے دکھا دیں. ہم تو تاجر روز اس بات کو بھگتتے ہیں نا جی. 100 محکمہ ہم نے بھگتنا ہے. تو اس لیے یہ پیرا فورس والوں نے ان کو جو لامحدود اختیارات دیے گئے تھے، انہوں نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے یہ کسی انٹرویو میں سن رہا تھا کہ سی ایم صاحبہ نے اس پر نوٹس لیا اور چیف سیکرٹری اور یہ اور وہ سب کو بلایا ہے. اور بہرحال یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا حل کیا نکلا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک نوٹس لیا اور یہ ساری شکایات میرا خیال ان تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پہنچی کہ یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ پیسے لے رہے ہیں، یہ لوگ آسمان اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ان تک میرا خیال پہنچی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے آگے میرا نہیں خیال کہ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوا. اچھا جی، آپ بات کریں گے لاہور چیمبر کے انتخابات پر. انتخابات 26 کو ہونے جا رہے ہیں سپٹمبر میں، 2-3 ماہ رہ گئے.
اس دفعہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ لاہور چیمبر کے انتخاب؟ جی ماحول سیم. آپ تو پارٹی ہیں. جی جی بالکل آپ جی تو پارٹی ہیں. جی بالکل ماحول تو سیم سر وہی ہے کہ جیسے پہلے الیکشن ہوا تھا اچھا خاصا الیکشن ہوگا. اور الیکشن سے پہلے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جوڑ توڑ ہوتے ہیں, ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, پروگرامز بھی ہوتے ہیں, ڈنرز بھی چلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ اب شروع ہے, جوڑ توڑ بھی شروع ہے, اور آپ کے سامنے ہے ساری بات آپ کے سامنے. نہیں تو کیا آپ کی جو پروگریسو گروپ کی کیا کارکردگی ہے پچھلے 1.5 سال میں؟ ہاں میں آپ کو جی میں آپ کو یہ اور آگے آپ اپنے گروپ کا میں آپ کو آج ایک بات بالکل ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے پروگریسو گروپ کی خاص طور پر بات. جی میں سوال ہی میرا یہی ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ فاؤنڈر گروپ پہلے ایک اکیلا گروپ ہوا کرتا تھا کسی دور میں, اس کے بعد پیاف کا اور اس کا الائنس تھا, یہ لوگ خود ہی سارا کچھ کرتے تھے, اور ایک پیپر جسٹ نکلتا تھا, اور یہ منتخب ہو کے یہ جو بڑے بڑے میں ان کو 25 سال اپنے بزنس ٹائکون جو سمجھتے ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو, یہ سارے ملتے تھے اور اپنے خاندانوں میں تقسیم کر کے تو یہ چلے جاتے تھے. پیاف یہ جب آپس میں تھوڑا سا ان کا اختلاف چلتا رہتا تھا, فار دی انٹرسٹ آف پبلک نہیں, سیٹوں کے لیے ذاتی مفادات میں ان کا اختلاف. آپ یہ کہہ سکتے ہیں 11-12 میں پروگریسو آیا, پروگریسو نے یہ اعلان کیا کہ جناب نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, اب یہ نہیں ہوگا, الیکشن ہوگا, سلیکشن نہیں ہوگی, اور الیکشن ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے, ہمیں ووٹ ملے نہ ملے. میں نے اس دن بھی یہ بات کی کہ اس سے بھی پہلے میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا تھا. چیمبر کی تاریخ میں جب الیکشن ہوا ہے نا, تو وہ میرے والد صاحب نے گروپ بنا کے الیکشن لڑا, جب پیاف بھی نہیں ہوا کرتی تھی. جب فاؤنڈر اور پیاف اکٹھے تھے, یہ تو 95 میں آیا, تو آپ کی سیاست 90 سے شروع ہوتی ہے. جی جی 4-5 سال پہلے کے بعد. ہاں جی, تو یہ جو الیکشن تھا اس میں جو, اور وہ لڑا بھی صرف ایسوسیٹ کلاس میں گیا تھا, جس میں میرے والد صاحب تھے, مرحوم جاوید رشید صاحب, جے رشید صاحب ٹیرو والے, وہ تھے, مرحوم شیخ انعام الہی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ پہلے ہوا کرتے تھے وہ تھے, اور ایک پیپر مارکیٹ سے ملک خلیل صاحب تھے, وہ تھے. ان 4 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چیمبر کے فاؤنڈر اور ان سارے اتحادوں کو نہیں مانتے, اور ہم تاجر, جینین تاجر کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑیں گے. یہ وہ پہلا الیکشن تھا کہ جو پیاف اور پروگریسو سے بھی پہلا تھا. یہ وہ پہلی آواز ہے کہ جو چیمبر میں اٹھی, اور بلا شبہ 453 ووٹ ان کے تھے اور 900 ووٹ اس وقت ان کے تھے, اور وہ اس مارجن سے ہار گئے. لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ چیمبر میں بھی, میں نے آپ کو پھر پہلے بتایا نا کہ چیمبر اور تاجر یہ ایک علیحدہ علیحدہ فنومینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر تاجر چیمبر کا ممبر ہوگا, ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جو چیمبر کا ممبر ہے وہ چیمبر کا ہی ہے, اور اس نے چیمبر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو ہم نے یہ آواز اٹھائی 95 میں کہ یار تاجر کو نمائندگی دو, یہ صنعت کاروں کا, وڈیروں کا, جگیرداروں کا, رشتہ داروں کا, سفارش داروں کا چیمبر نہیں ہے, یہ تاجر کا چیمبر ہے. اصولی طور پہ یہ عام تاجر کا چیمبر ہے. بڑی اچھی بات کیا, اس کو عام تاجر کا یار چیمبر بنائیں. اسی نعرے کو لے کے پروگریسو 11-12 میں میدان میں آیا, اور ہارتا گیا. بہت ہارا جی. ہار کے انہوں نے اپنا پیشن لوز نہیں کیا. ان کو پتا تھا, ان کا ویژن کلیئر تھا کہ یار کوئی بات نہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں جو اتنے الیکشن ہارے, پھر وہ ایس پی پی بھی بنے, یعنی ہمارے جو چیئرمین ہیں خالد عثمان صاحب, پھر وہ ایس پی پی بھی بنے. اور اب آپ پھر میدان میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے میدان میں ہیں کہ میں آپ کو یہ آپ کے چینل پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ شاید کسی کو بری لگے یا اچھی لگے, چیمبر کی سیاست پروگریسو کے بغیر نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے. یہ آپ چاہے سابقین صدر میری بات سن لیں چاہے موجودہ سن لیں، چیمبر میں اب انشاءاللہ ایسا کردار پروگریسو نے ادا کیا ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اپنی خدمت کی بنیاد پر، دوستوں کی بنیاد پر، اپنے ایک صاف شفاف گروپ کی بنیاد پر ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ یہ سیاست اب آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نے جتنے اتحاد بنتے ٹوٹتے دیکھنے ہیں آپ پروگریسو کو اگنور نہیں کر پائیں گے. میر صاحب پروگریسو کا متحد ہونا، پروگریسو کا کام کرنا، اس کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک اچھا کامیاب گروپ جی، ہے اس وقت. اس میں تو پہلی میں جو کریڈٹ پروگریسو کو دوں گا کہ انہوں نے جو ہماری کارپوریٹ کلاس ہے نا، انہوں نے اس میں بڑی ورکنگ کی، اور کارپوریٹ کلاس میں سے ووٹ نکالنا یہ انہی کا حوصلہ تھا. دیکھیں میں تاجر ہوں، میں ایسوسیٹ کلاس میں ہوں، ٹھیک ہے. ایسوسیٹ کلاس کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، لوگوں سے میل جول ہے، اچھا میل جول ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو یار لاہور کی اگر 100 مارکیٹیں تو 30-40 میں سے میں ووٹ لے لوں گا. لیکن جو چیمبر کلاس تھی، جو کارپوریٹ کلاس تھی، وہ تو پورا ایک شکنجہ اور وڈیراازم تھا نا. وہ تو سیگلوں کے بیٹے آ رہے ہیں، منشوں کے رشتہ دار آ رہے ہیں، وہ تو ایک لڑی تھی، شیخوں کے رشتہ دار آ یعنی کہ آپ رہے نے ہیں، موروثی سیاست کا خاتمہ بھی کیا. پورے موریثی آ رہے تھے نا جی. اس کی سیاست کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ایک اچھا خاصا ووٹ ہم نے کارپوریٹ میں لیا اور ہم نے سیٹیں جیتی کارپوریٹ میں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جس طرح ہمیں کارپوریٹ میں ایک اچھی کامیابی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ایسوسیٹ میں بھی ہم اب آہستہ آہستہ بہت اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں. تو یہ ان کی خدمت تھی، سچے دل سے لگن تھی. اگلا الیکشن آپ بہتر طریقے سے جیتیں گے. جی ضرور. اب جو 26 کا الیکشن آ رہا ہے، جی ضرور. پروگریسو اپنا اچھا رول ادا کرے گی. جی ضرور کرے گا. میر صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ اگر بیوروکریسی اپنا پالیسیز بنانا شروع کر دے، اچھی پالیسی، اور تاجروں کے اعتماد میں لے، کہ تاجر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تاجر اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور تاجر ہی وہ طبقہ ہے جو کہ اس ملک کو چلا سکتا ہے، اس ملک کو بنا سکتا ہے، اس ملک کو سنوار سکتا ہے. اس ملک کی نسلوں کا قرضہ بھی تاجر ہی اتار سکتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت، اگر میں پچھلے 10 سال کی بات کروں تو کسی حکومت نے آج تک تاجروں کو اعتماد میں نہیں لیا. مسلم لیگ نون سے ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن مسلم لیگ نون حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی تاجروں کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے. اور میر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.